ایک جنازہ آیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، عرض کی گئی رسول اللہ ایک جنازہ آیا، نماز پڑھائیں۔ حضور نے منع فرما دیا، نماز نہیں پڑھائی۔ احادیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ دو موقعوں پر سرکار نے جنازے کی نماز پڑھانے سے منع فرمایا۔ ایک جس پر قرض ہو، جس پر قرض تھا اور وہ بغیر ادا کیے مر گیا، سرکار نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ اتنا خطرناک ہے یہ معاملہ کہ جو قرض لے کر مر جائے، دے سکتا تھا لیکن نہ دیا، وہ مر گیا، حضور نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کے دل میں حضرت عثمان غنی کا بغض تھا، وہ جنازہ لایا گیا، ترمذی کی حدیث ہے، جنازہ لایا گیا اس شخص کا، اس منافق کا، اور کہا گیا حضور جنازہ پڑھائیں، حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ وجہ پوچھی گئی، فرمایا یہ میرے عثمان سے دشمنی رکھتا تھا، عثمان سے دشمنی رکھتا تھا، حضور نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھے اس کا جنازہ کیسے ہوگا؟ حضرت عثمان غنی کے دشمن کا جنازہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھایا۔ تو جس کا جنازہ نہیں پڑھایا وہ عثمان غنی اور صحابہ کرام سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ اور جو حضرت عمر سے بغض رکھے، حضرت صدیق اکبر سے بغض رکھے، تو ایسوں کا جنازہ کیسے پڑھا جائے؟ جنازہ اس کا پڑھا جاتا ہے جس کے دل میں اللہ رسول اور صحابہ اہل بیت کی محبت ہو۔ تو سرکار نے نہیں پڑھایا اس کا جنازہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام ایک مرتبہ فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے، بڑے بڑے فتنے ہوں گے، تو ایک شخص مجلس کے قریب سے گزرے اور چادر سے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، تو جیسے وہ قریب سے گزرے حضور نے فرمایا جب فتنوں کا دور ہوگا تو یہ شخص اس وقت حق پر ہوگا، یہ شخص اس وقت حق پر ہوگا جب فتنوں کا دور ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں میں فوراً اٹھا اور میں نے اس شخصیت کے پاس جا کر اس کے چہرے سے جب چادر ہٹائی تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن کہتے ہیں میں نے چہرہ سرکار کی طرف کیا ان کا، کہا کہ یا رسول اللہ یہی حق پر ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں فتنوں کے زمانے یہی حق پر ہوگا، فتنوں کے دور میں یہی حق پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، صحیح حدیث ہے، ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے، وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، اور جنت میں میرا ساتھی اللہ نے جس کو بنایا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ اللہ کا کروڑہا درود و سلام ان پر نازل ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں۔ ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے سرکار علیہ السلام ان سے محبت فرماتے ہیں۔ حضور کے داماد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، جب ان کا وصال ہو گیا تو حضرت سیدہ ام کلثوم سے سرکار علیہ السلام نے ان کا نکاح فرمایا۔ وہ فرمایا میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اور امام سیوطی ایک روایت لے کر آیا جس میں 100 کا ذکر ہے، اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتیں، 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں ایک ایک کر کے حضرت عثمان غنی سے سب کا نکاح کر دیتا، ایک کے بعد ایک۔ ان کتنا بڑا اسٹیٹس ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ان سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی مٹی سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ حضور ہمیں مدینے کی فضاؤں سے بھی محبت ہے، حضور کے مدینے شہر مدینہ کی مٹی سے بھی محبت ہے، وہاں کی ہواؤں سے بھی محبت ہے، وہاں کے کبوتروں سے بھی محبت ہے۔ تو جن کی نسبتیں اتنی بڑی ہیں جو داماد رسول ہیں، جن کو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی۔ تو جو حضرت عثمان غنی کا حیا نہیں کرتا ہم اس کا حیا کیسے کریں؟ ہم اس سے کیسے محبت رکھ سکتے ہیں؟ محبت ہوتی اس سے جو اللہ رسول صحابہ و اہل بیت کا محبت کرنے والا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے، آپ کے والدین کو کوئی برا بھلا کہے آپ اس سے بولیں کوئی بات نہیں، تمہاری بات تمہارا مسلک الگ ہے، تم کہہ سکتے ہو، کوئی بولے گا ایسا؟ وہ غیرت بیچ کر آیا ہوگا جو ایسا بولے گا۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں اتنی سی بات کسی کو برداشت نہیں ہوتی، ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کے بارے میں کیسے ہوتی ہے؟ 18 ذی الحج کو جو عید غدیر منائے صرف اس لیے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے، صرف اس لیے عید غدیر منائے، حالانکہ اس کی کوئی تاریخ ہی نہیں پتہ سرے سے کہ 18 ذی الحج کی کیا تاریخ ہے۔ عید غدیر یعنی غدیر خم کے مقام پر سرکار نے حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ تو بھائی یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، اس پر تو ہماری جانیں قربان، حضرت علی کو مولا ہم ہی مانتے ہیں، مولا علی کو مولا ہم ہی تو مانتے ہیں، اور کون مانتا ہے؟ لیکن حضرت عثمان غنی کو بھی ماننا ضروری ہے۔ صرف یہ نہ دیکھو کہ غدیر خم کے مقام پر مولا علی کا ہاتھ اٹھایا،
پھر یہ بھی دیکھو کہ حدیبیہ کے مقام پر عثمان کے ہاتھ کو سرکار نے اپنا ہاتھ فرمایا، ادھر بھی ہاتھ اٹھا تھا محبوب کا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو ذرا اس پر بھی تو خوشی مناؤ، اس پر بھی تو عید مناؤ۔ تو سارے صحابہ کو ماننا یہ اہل سنت کی علامت ہے، اور بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا یہ خارجیوں کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔